بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، دل کیا ہے؟ دل کے بارے میں اہل دل کیا فرماتے ہیں؟ دل کے متعلق انبیاء علیہم السلام اور حکماء کے اقوال، دل کی بیماریاں اور حالتیں کون کون سی ہیں، دل میں بگاڑ آنے کے کیا اسباب ہیں، اور بہت کچھ آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔ تو سامعین، دل یوں تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایک عجوبہ ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ یہ سادہ بھی ہے، یار بھی ہے، مغرور بھی اور خاکسار بھی ہے، بے خبر بھی، محرم اسرار بھی ہے، بت کا بندہ بھی ہے، خالق کا پرستار بھی ہے۔ مجلس عشق میں دیکھیں تو نظر آئے گا مدہوش، محفل عقل میں دیکھیں تو یہ ہوشیار بھی ہے۔ مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، فرما بردار بھی اور گناہ گار بھی ہے، بے خبر بھی اور خبردار بھی ہے، یہ بکتا بھی ہے اور خریدار بھی ہے، گل بھی ہے، خار بھی ہے، امن کا مرکز بھی ہے، برسر پیکار بھی ہے، برسر دار بھی اور سردار بھی ہے، اس کی طاقت کا نہیں کوئی ٹھکانہ اور یہی لاچار بھی ہے، قتل ہوتا بھی ہے اور تلوار بھی ہے، یہی مجبور ہے اور یہی مختار بھی ہے، یہی جنت کا مکین اور یہی دوزخ کا سزاوار بھی ہے۔ ایک حکیم نے اسی دل کے بارے میں کہا ہے کہ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں اور دانش مند دل کے چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں۔ دوسرے حکیم کا کہنا ہے کہ دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اپنا دل جیتنا ضروری ہے۔ اگر تم نے اپنے دل پر قابو پا لیا تو دنیا تمہارے قبضے میں ہے۔ تیسرے حکیم کا خیال ہے کہ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ چوتھے حکیم کی رائے یہ ہے کہ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں دل کے بگڑنے کی نشانی ہیں۔ پہلی، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ دوسری، علم سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔ تیسری، اخلاص نہ ہونا۔ چوتھی، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا۔ پانچویں، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر تم اس کو کھلے طباق میں رکھ دو اور اس کو لے کر بازار کا گشت کرو تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو کہ جس کو اس طرح ظاہر کرنے سے تمہیں شرم آئے یا کوئی حرف گیری کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غم دنیا دل کو تاریک اور غم عقبہ دل کو روشن کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، ایک سخن دل پذیر، دوم دل سخن پذیر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، معلوم رہے کہ وہ دل ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، قلب اجرد، یعنی ایسا دل جو صاف اور شفاف ہو۔ فرمایا کہ اس دل کی مثال روشن چراغ جیسی ہے جس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ دوسرا، قلب اغلف ہے، جو غلاف میں بند کر دیا گیا ہو اور پھر اوپر سے دھاگے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ تیسرا، قلب منکوس یعنی اوندھا ہے، اس کا سر نیچے ہے اور پیندہ اوپر ہے۔ چوتھا، قلب مصفا ہے، یعنی 2 پہلو والا دل۔ پہلی قسم کا دل مومن کا ہے، جس میں نور ایمان بالکل صاف اور واضح ہے، اس میں کوئی خرابی یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ غلاف میں بند دل کافر کا ہے۔ اوندھا دل منافق کا ہے، جس نے ایمان کو پہچان تو لیا مگر قبول نہیں کیا، وہ محض اپنے بچاؤ کی خاطر فریب کاری کرتا ہے۔ رہا پہلو دار دل تو وہ ایسا ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی، یہ عملی منافق ہے جسے کسی حد تک یقین بھی ہوتا ہے اور کبھی وہ متردد بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلب پر 6 قسم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں، یعنی حیات اور موت، صحت اور بیماری، بیداری اور نیند۔ فرماتے ہیں کہ قلب کی حیات ہدایت کی مرہون منت ہے، اگر ہدایت نصیب ہو گئی تو سمجھ لیں کہ دل زندہ ہے، اور قلب کی موت گمراہی سے واقع ہوتی ہے، کسی قسم کی گمراہی دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو گیا ہے۔ قلب کی صحت طہارت اور صفائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور طہارت کا حصول ایمان اور توحید کی بدولت ہے کہ ایمان کے بغیر طہارت نصیب نہیں ہو سکتی۔
قلب سلیم وہی ہوگا جس میں پاکیزگی اور نور ایمان ہوگا۔ اس کے برخلاف قلب میں بیماری گندے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دل کی بیداری ذکر الہی میں ہے۔ اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر غفلت کی نیند طاری ہے۔ ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ جان لیں کہ ریاکاری، تکبر، ہوس اور حرص دل کی بیماریاں ہیں۔ بخل، کینہ اور حسد دل کی بیماریاں ہیں، اور انبیاء علیہم السلام انہی بیماریوں سے دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا، اس لیے کہ دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز، محبت اور عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر، معاشرہ اور زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، ساقی اور پیمانے، میخوار اور میخانے، ارے اور تو اور پیر مغاں تک بدل جاتے ہیں۔ سامعین، انسانی جسم میں جس طرح روح اصل ہے، اسی طرح اعضاء میں دل اصل اور بادشاہ کی طرح ہے کہ تمام اعضاء اس کے تابع فرمان ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں۔ دل کی صفائی اور تزکیے کے بعد ہی انسانی زندگی سکون اور راحت کا گہوارہ بنتی ہے۔ آئیے ہم سب دلوں کو بدلنے پر محنت کریں اور اپنے قلوب کا تزکیہ کریں۔ آج کی گفتگو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔